یہ تو نہیں سکتا کہ حال ہو جائے تو یہ مطلب ہم ایک ایشو کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو جائے تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایشو سامنے آ گیا ہے اور یہ ہمیں اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جو بھی الزامات ہیں ان کو صاف کیا جائے. اس قسم کے جو قوانین اس طرح کے جو رولز ہیں جو لاز بنے ہیں جو ڈسکرمنیٹری ان کو ختم پاکستان کے لیے بہتر ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں, ہمارے ساتھ رہے گا یہ بریک لے کے اور اس ڈسکشن کو پھر کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے. ساتھ رہے گا ہمارے. ڈسکشن کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. جسٹس وجی الدین ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت. جسٹس وجی بتائیے کہ بات ہو رہی ہے جو یہ سماعت ہوئی ہے ساری اور اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے جو ایویڈنس ہے جو کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے, میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فیصلہ جو بھی آئے اس ساری سماعت کے دوران جس طرح کا جو پرانے کیسز ہیں ان کے حوالے سے جو فیکٹس اینڈ فگرز اور ایویڈنسز باہر ایک بار پھر آئے ہیں, یہ جو این آر او اگر این آر او اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ مقدمات کھلتے ہیں تو اس ہیئرنگ کے دوران جو یہ ایویڈنس آیا ہے وہ کیسے ہیلپ کرے گا فیوچر میں جو مقدمات کھلنے ہیں ان کو؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ تھا یہ کوئی سمپل مقدمہ نہیں تھا, یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ مقدمہ تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اور وہاں پر یہ آرگو بھی نہیں ہوا. بنیادی طور کے اوپر این آر او ایک پرائیویٹ ایگریمنٹ تھا بٹوین 3 پیپل. پرویز مشرف ایک طرف تھا اور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری دوسری طرف تھے. تو یہ ایک ان کے درمیان میں معاہدہ تھا جس کو پرویز مشرف نے اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے نہ صرف آرڈیننس کی شکل دی بلکہ جب انہوں نے طالع آزمائی کی اور اپنا دوسرا مارشل لاء لگایا تو اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی دینے کی کوشش کی. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کے متعلق صحیح طریقے سے وہاں پر آرگومنٹس نہیں ہوئے. اور یہ ساری جو انہوں نے انکوائریز کی اور معاملات کو جو اس کی تہ کو جو پہنچنے کی کوشش کی کی وجہ یہی تھی کہ این آر او ایک کا فائدہ تو بے شک 8-10 ہزار آدمیوں نے حاصل کیا, لیکن حقیقت میں یہ ایک ارینجمنٹ تھا جس کی بنیاد کے اوپر پرویز مشرف کو جو ان کا الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی نے ایبسٹین کر کے ایک رول ادا کرنا تھا اور ان کو الیکشن میں سیل تھرو کرنے کے لیے ایک راستہ فراہم کرنا تھا. اور اس کے نتیجے میں پرویز مشرف نے ان کو انڈیمنٹی دینی تھی ان مقدمات کے سلسلے میں یا اس ان ایکسپلینڈ ویلتھ کے سلسلے میں جو انہوں نے اکٹھی کی تھی. تو اسی بنیاد کے اوپر یہ تمام شواہد جو ہیں سپریم کورٹ نے حاصل کیے ہیں. اور اس اسٹیج کے اوپر تو اپیرنٹلی وہ اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ انہوں نے جو آصف علی زرداری تھے یا دوسرے جو لوگ تھے ان کو نوٹسز دے کر کے ان کو ہیئر نہیں کیا. اور بغیر ہیئرنگ دیے ہوئے نیچرل جسٹس کی وائیولیشن ہوتی ہے کسی بھی شخص کے خلاف آرڈر پاس کرنے میں. ٹھیک ہے, مختصر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جسٹس وجی صاحب, اس کے بعد پھر میں فرزانہ راجہ صاحب سے بھی پوچھوں گا. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جب ہمیں جوائن کیا اس سے پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ صدر زرداری کو سیاسی طور پر ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے یہ جب سے یہ سماعت شروع ہوئی اور ان کے حوالے سے جو مختلف پرانے کیسز جو کہ پروو نہیں ہوئے تھے وہ ایک بار پھر سامنے آئے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کیس کے بعد پٹیشنز ہو سکتا ہے امکان ہے آئیں جن میں یہ کہا جائے کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ کوالیفیکیشنز پہ پورا نہیں اترتے جس کے ذریعے وہ یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. لیکن اس وقت یہ جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے آپ بھی اس وقت اس ریس میں موجود تھے کہ یہ جو آبجیکشنز تھیں وہ نہیں آئی تھیں. یہ ریوائیو ہو سکتا ہے لیگل پروسیس کے تھرو؟ یہ سوال کہ واز ہی کوالیفائڈ ٹو رن فار دی آفس آف دا پریزیڈنٹ؟ جی دیکھیں, سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ الیکشن ہو رہا تھا زرداری صاحب کا اس میں ایک بائی اسٹینڈر کے طور کے اوپر ایک نیوٹرل آدمی کے طور کے اوپر مجھے بڑا شدید تعجب ہوا کہ جو دوسرے 2 کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو اہلیت کے بارے میں ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں جو کوسچنز ریز کرنے تھے آبجیکشنز ریز کرنے تھے وہ اللہ جانتا ہے کیوں نہیں کیے.
اور وہ چیز جو ہے وہ ایک وائرس کی طریقے سے اپنی جگہ موجود تھی، اور یہ جو ہمارے ہاں گورننس کا فقدان ہوا ہے، اور جو نہ صرف یہ کہ گڈ گورننس نہیں ہے بلکہ ملک میں گورننس ہی نہیں ہے، تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ اٹھ کر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ریوائیو ہو سکتا ہے جج صاحب؟ جی، تو اس کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آرٹیکل 248 ایگزامن ہو سکتا ہے، اس کی امپلیکیشنز ایگزامن ہو سکتی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ سپریم کورٹ کو یہ بھی جورسڈکشن ہے کہ وہ آرٹیکل 248 کو اس گراؤنڈ پر اسٹرائک ڈاؤن کر دے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے لیٹر اور اسپرٹ کے مطابق نہیں ہے، یہ اسلامک کانسیپٹ کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر تو پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشن ٹیک اپ کر لی جاتی ہے تو اس سلسلے میں آرٹیکل 248 عدالت کے راستے میں نہیں آتا۔ لیکن میں نے جس طریقے سے آپ سے عرض کیا کہ سپریم کورٹ ہیز ایکٹڈ ویری وائزلی، انہوں نے معاملات کو ضرورت سے زیادہ ہیسٹ میں ڈیسائیڈ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ ہیئرنگ دی ہے، اور ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، اب جب وہ معذرت کے ساتھ ڈٹرمن کر لیں گے، اس کے بعد میں اگر تو کسی نے پٹیشنز فائل کرنی ہیں یا کارروائیاں کرنی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے گا تو کرے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ فرزانہ رجا، وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم، لاسٹ ورڈ آپ کے پاس ہے اس کی بیسس پر 30 سیکنڈز میں، لاسٹ ورڈ۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو جسٹس صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ اس وقت خود بھی ایک امیدوار تھے، اس وقت ان کو یہ سب باتیں نہیں پتا تھیں، کیا یہ منظر عام پر نہیں آئی ہوئی تھی، اور آج ابھی وہ جو رائے دے رہے ہیں، یقیناً اس وقت ایک کینڈیڈیٹ جو کہ جس نے لوز کیا ہو یا جو اس گیم میں سے باہر نکلا ہو، اگر وہ کوئی بھی کمنٹس دے گا تو یقیناً وہ نیوٹرل رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں قانون دان نہ ہونے کی حیثیت میں، سیاسی طور پر ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو بیانات وہ ابھی اس وقت دے رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو نیوٹرل پلے کرنا چاہیے اور ان کو اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ فرزانہ راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اس ججمنٹ کا جو نہیں آیا، امید ہے کہ جلد آ جائے گا۔ پروگرام کو ختم کریں گے، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے ریگولر فارمیٹ کے ساتھ، تب تک فہد حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔